کا انتقام۔ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں ایسے فعال کر گزرتا ہے جن کے نتائج بہت بھیانک اور ہولناک ہوتے ہیں۔ جب نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان کو عقل آتی ہے۔ چڑیا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کسی سے اپنا انتقام لے گی، لیکن یہ لگ بھگ 1960 سے 65 کی بات ہے۔ اس زمانے میں پاکستان کے اکثر علاقے بجلی کی سہولت سے محروم تھے، بالخصوص دیہی اور نواحی علاقے بہت زیادہ پسماندہ تھے، اس لیے رات ہوتے ہی تاریکی کا راج ہوتا یعنی راتیں روشن تو نہ تھی، لیکن لوگوں کے دل محبت اور ہمدردی کے نور سے منور تھے۔ لوگ بہت ملنسار تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے میں دلی اطمینان سکون محسوس کرتے تھے۔ ایک شخص کراچی کے نواحی علاقے میں منگھوٹ میں امامت کے فرائض ادا کرتا تھا۔ وہ اس علاقے میں بہت خوش تھا، وہاں کے لوگ بہت ملنسار، غمگسار، ہنسمکھ تھے، وہاں آب و ہوا بہت تازہ تھی، ارد گرد سبزہ ہی سبزہ تھا، اس پر مستند دوہاں خالص دودھ، دہی، مکھن، دیسی انڈے، دیسی گھی، تازہ سبزیاں اور گوشت اور خوراکی کے لیے بہت ہی زیادہ قیمت پر بہترین غذا پر ہر وقت میسر تھی۔ وہاں کی ایک اور خالص بات پرندوں کا گوشت تھا، جو ذرا سی محنت سے بالکل مفت حاصل ہو جاتا۔ ان صاحب کو بھی چڑیوں کی یخنی محبوب تھی، کبھی کبھی وہ چڑیاں پکڑتے اور ان کی یخنی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ چڑیا پکڑنے کے لیے اس سے کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، کیونکہ اس شخص کا کمرہ چڑیا پکڑنے کے لیے نہایت موزوں تھا۔ وہ اپنی دہلیز پر بہت سے دانے گرا دیتا، جب چڑیا دانے چگنے میں مصروف ہوتی تو یہ اچانک دروازہ بند کر دیتا اور اندر جا کر انہیں پکڑ لیتا۔ ایک دن اس نے اسی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے بہت ساری چڑیوں کو کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کر دیا اور تھا کہ تھوڑی دیر بعد انہیں ذبح کر کے شام کا بہترین سالن پکایا جائے گا۔ وہ دن اس شخص کا کچھ دن اتنا مصروف گزرا کہ دن بھر اسے چڑیوں کا خیال تک نہ آیا۔ دوپہر کو کلیلہ کرنے کے بعد جب وہ اٹھا تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ عصر کی نماز پڑھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ علاقے کا ایک باؤنسر آدمی ملنے کے لیے آ گیا۔ اس سے گفتگو کے دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مغرب کے بعد کسی اور شخص سے ملاقات کرنا پڑی جس نے کھانے کی دعوت بھی دی۔ وہاں کھانے کے بعد آیت عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، اس لیے لوگ عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے۔ یہ شخص بھی نماز سے فارغ ہونے کے لیے بعد وہیں مسجد سے باہر کاٹ لگا کر سو گیا۔ اب آتے ہیں انتقام کی جانب۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ شخص سو گیا۔ آدھی رات کو اٹھا، انتہائی گھبراہٹ اور وحشت کا عالم، ہر سو سناٹا، چاند کی کوئی روشنی نہیں، اندھیرا ہے اندھیرا۔ وہ شخص بار بار تھوک رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خون تھوک رہا ہے۔ جب خوف اور وحشت پر قابو نہ پا سکا تو اس نے فوری ایک فیصلہ کیا اور وہیں سے اونچی اونچی آوازیں دے کر بستی کے لوگوں کو بلانے لگا۔ بستی کے چند افراد آئے، وہ حیران و پریشان تھے، آخر معاملہ کیا ہے؟ آدھی رات کو ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ امام صاحب نے ان سے کہا، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے منہ سے خون نکل رہا ہے، میں اس امامت کو جاری نہ رکھ سکوں گا۔ انہوں نے چراغ کی روشنی میں دیکھ کر بتایا کہ وہاں تو خون کا ایک دھبا بھی نہیں ہے، لیکن اس شخص کا مسلسل اصرار تھا کہ خون ہے اور چراغ کی روشنی میں بھی اسے لگا کہ وہ خون تھوک رہا ہے۔ بستی کے لوگ ایسا قطع نہ چاہتے تھے کہ وہ اس شخص سے بہت مطمئن تھے۔ وہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا، دن کے اوقات میں بستی والوں کے بچوں کو ناظرہ اور دوسری تعلیم دیتا تھا۔ جب گاؤں والے کسی طرح نہ مانے تو اس نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر ٹی بی کا حملہ ہوا ہے، اور پھر اسی وقت گاؤں والوں سے کچھ اور انتظام کرنے کا کہا۔ گاؤں والے کے بار بار اصرار کے باوجود اس نے وہاں امامت جاری رکھنے سے منع کر دیا۔ آخر گاؤں والوں کو اس کی بات ماننی پڑی۔ اس شخص کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ جب وہ سونے لگا تو اس وقت تو بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی طبی معاملات کے مطابق اسے لگا کہ وہ ٹی بی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس وقت ٹی بی ایک خوفناک اور لاعلاج مرض تھا۔ اگر کسی کو علم ہو جائے کہ اسے ٹی بی ہو گیا ہے تو گویا اس موت کا پروانہ مل گیا۔ خاص کر کمزور مالی حالت والوں کے لیے واقعی موت کا پروانہ ہی تھا۔ اس شخص کی آواز قبر سے آتی معلوم ہوتی تھی۔ بہرحال جیسے کر کے صبح ہوئی۔ اس کی بے چین میں صبح ہوتے ہی اس نے اپنا کمرہ کھولا، اپنا سامان لیا تو وہاں پورے دن کی بھوکی پیاسی بے چین چڑیاں باہر نکلی، لیکن گرد و پیٹ سے مکمل بے خبر بے چین شخص سب سے پہلے اسپتال گیا، اپنا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ کے لیے اگلے دن آنے کا کہا، لیکن اس شخص کی بے چینی دور نہ ہوتی تھی۔ اس نے ملتان واپس جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں اپنے دوست کو ذمہ داری سونپ کر ملتان چلا گیا۔
وہ شخص اتنا بے چین تھا کہ کراچی سے رپورٹ کا انتظار بھی نہ کر سکا. اس نے ملتان پہنچتے ہی سب سے پہلے نشتر اسپتال سے اپنا دوبارہ چیک اپ کروایا. یہاں بھی رپورٹ کے لیے 3 دن کا انتظار کرنا پڑا. 3 دن بعد رپورٹ ملی. اس نے ڈاکٹر بتایا کہ 100% صحیح ہے ٹی بی، کہ کوئی آثار نہ تھے. 2 دن بعد کراچی سے بھی رپورٹ آ گئی، وہ بالکل صحیح تھی. لیکن پھر بھی ایسا کیا ہوا کہ گھبراہٹ، پریشانی، آخر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ چڑیوں کا انتقام ہے. وہ خیال ذہن میں چک گیا کہ تم نے شدید گرمی میں چڑیوں کو پورا دن بھوکا پیاسا رکھا، جس کے بنا پر تمہارے حواس پر بھی ٹی بی کا بھوک سوار کر دیا گیا. یہ بات ذہن میں آتے ہی شخص نے توبہ کی، اور اس واقعے ہی بعد وہ حتی المقدور پرندوں اور دیگر حشرات الارض کے دانہ پانی کا انتظام کرنے والا بن گیا. یوں کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس کے دل کو ٹھنڈک ملی اور اسے سکون قلب میسر ہوا.